آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جب عرش پر تشریف لے گئے معراج میں، تو سفر معراج میں جو برزخ کی جنت ہے اس کے بعض مقامات ان کو دکھائے گئے، تو وہاں انہوں نے بعض جگہوں پر، اب یعنی اس واقعے سے یہ لگتا ہے کہ یہ والی معراج حضرت کو بعد میں ہوئی ہے، یعنی وہاں پر آپ نے چاہا کہ مثلا تبوک کے جہاں جناب حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ 4 افراد علمداری کرتے ہوئے شہید ہوئے، آپ نے کہا میں ان کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو مقام دکھایا گیا، ایک مرصع تخت ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا ان میں سے کسی ایک شہید کی گردن میں تھوڑی سی کجی۔ اب یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ مقام کے اعتبار سے باقیوں میں اور اس میں فرق ہے، یہ تمثیل ہے اس اعتبار سے کہ باقیوں کے مقابلے میں جس کی گردن کی کجی کی بات کی جا رہی ہے اس کے مقام میں اور باقیوں کے فرق ہے، یہ وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آئے، لہٰذا اس کو ذہنوں میں مجسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھیں کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی کمی۔ فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہے، تو جواب کیا دیا گیا، کہا کہ یہ مقام میں وہی ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی کام کرتے ہوئے ایک ہی طریقے سے شہید ہوئے ہیں، کہا لیکن ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ پروردگار میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب اتنی سی یہ خواہش رکھنا خدا کے سامنے، اب غور کیجئے گا، ایک خواہش یہ ہے، ادھر بہت سارے شہداء، میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ ایران کے بعد شہداء نے وہ دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں عرفان اور معرفت کے کہ جو شاید ایک طولانی مدت تک ہمارے لیے واہ نہیں ہوتے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ان میں سے ایک مقام کیا ہے، شہید آمینی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہر سب کچھ خوش نامی اور شہرت میں ہے، کہ خدا کی قسم سب کچھ گمنامی میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرا نام نہیں ہوگا، میں اس مقام پر نہیں ہوں، میرے لیے شہرت کا وہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ فرمایا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شہرت کے اندر ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خوشنامی میں ہے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، گمنامی میں۔ یعنی ملک اور ملکوت کا ریلیشن شپ کیا ہے، ملک اور ملکوت کا ریلیشن شپ یہ عالم ملک میں جو جتنا گمنام رہتا ہے ملکوت میں اتنا خوشنام ہو جاتا ہے۔